الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے نام تمہاری شناخت کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، فَأَحْسِنُ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، تو مجھ پر اچھے طریقے سے درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن۔ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں، پھیرے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان، بہت سی ڈالوں والیاں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان تجريان، ان میں دو چشمے بہتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهما من كل فاكهة زوجان، ان میں ہر میوہ دو دو قسم کا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے جن کا استر کناویس کا، اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ كأنهن الياقوت والمرجان، گویا وہ لال اور مونگا ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ العظیم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں احسان کرنے کی، بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہمیں حصہ بھی نصیب فرمائے. کچھ چیزیں ہیں جو زندگی میں تقریباً ساتھ ساتھ چلتی ہیں، جیسے دن اور رات. ان کی ڈائمینشنز مختلف ہوا کرتی ہیں، ان کا آپس میں کوئی میل ملاپ نہیں ہوتا، ان کا آپس میں کوئی سملیرٹی والا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن یہ زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جیسے میں نے کہا دن اور رات، دھوپ اور چھاؤں، دونوں کی جہات مختلف ہیں، لیکن انسان کو کبھی دھوپ میں چلنا پڑتا ہے، کبھی اس کو سائبان، سایہ، چھاؤں بھی میسر آ جاتی ہے. اسی طرح ہے دکھ اور سکھ، اور یہی آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے. زندگی میں صرف سکھ ہی ہوں تو ایسا بھی نہیں ہے، اور زندگی میں صرف دکھ ہی ہوں ایسا بھی نہیں ہے. دکھ اور سکھ ساتھ ساتھ، یا کہہ لیجئے تھوڑا آگے پیچھے، یہ زندگی کے اندر چلتے رہتے ہیں. بندہ مومن کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے دکھ میں اور سکھ میں؟ اس کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے دکھ میں اور سکھ میں؟ آج ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. آئیے آگے بڑھتے ہیں، کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اب بلا لیجئے نا مدینہ، اب بلا لیجئے نا مدینہ، آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ. اب بلا لیجئے نا مدینہ، آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ. ٹوٹ جائے نہ دل کا نگینہ، ٹوٹ جائے نہ دل کا نگینہ. المدد تاجدار مدینہ، ٹوٹ جائے نہ دل کا نگینہ. المدد تاجدار
سفینہ جب چلے سوئے طیبہ سفینہ اب بلا لیجئے نا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ مجھ کو آقا مدینے بلا لو حسرتیں میرے دل کی نکالو مجھ کو آقا مدینے بلا لو حسرتیں میرے دل کی نکالو غوث اعظم کا صدقہ نبھالو غوث اعظم کا صدقہ نبھالو اب تو کہہ دو مجھے چل مدینہ اب تو کہہ دو مجھے چل مدینہ کاش اس شان سے حاضری ہو مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو کاش اس شان سے حاضری ہو مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو بس نظر میں ہوں شاہ مدینہ بس نظر میں ہوں شاہ مدینہ اب بلا لیجئے نا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ آنسوؤں کی جھڑی
ان کے جلووں میں یوں موت آئے ہے تمنا عطار یا رب، ان کے جلووں میں یوں موت آئے، جھوم کر جب گرے میرا لاشا، جھوم کر جب گرے میرا لاشا، تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ، تھام لے بڑھ کر شاہ مدینہ، اب بلا لیجیے نا مدینہ، آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ ذوق والی اور شوق والی حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دکھ اور سکھ آج کے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے۔ عبدالحبیب بھائی نے ایک بڑی زبردست بات ایک پروگرام میں سنائی تھی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے محل کے باہر جو ایک غریب سا آدمی ہے، اپنا ٹھیلا وغیرہ یا جو بھی اپنا ساز و سامان ہے یہ لگاتا ہے اور بڑے اطمینان سے آتا ہے اور بڑے اطمینان سے جو ہے وہ جاتا ہے، اور کوئی اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر نہیں آتے، کوئی اضطراب نہیں ہے، کوئی مطلب اس طرح کا معاملہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ بے چین ہے، اور اپنے بادشاہی ہونے کے باوجود بھی ہم جو ہے وہ پھر بھی پریشان ہی ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس پر رول 99 اپلائی کرنا پڑے گا۔ رول 99 کیا ہے بھائی؟ کہا بادشاہ سلامت کل آپ اس کو بلائیں اور اسے ایک سونے کے سکوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی دے دیں اور اسے یہ بتائیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ 100 سکے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، بلایا گیا جناب علی، اس کو سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی دی گئی اور اسے بتایا گیا کہ اس میں 100 سکے ہیں۔ بڑا خوش لے کر کے گھر پہنچا اور جا کر اپنی گھر والی سے کہا سبحان اللہ، آج تو بھاگ کھل گئے، بادشاہ سلامت نے 100 سکوں کی تھیلی دی ہے، اولاد بھی جمع ہوگی، بچے ہیں وہ بھی آگے، واہ سبحان اللہ کیا بات ہے ابا جی۔ اب تو ہم جو ہے وہ کپڑے بھی اچھے لیں گے، تو نئے کپڑے لیں گے اور اس طرح سے کھانے بنائیں گے، اور یہ جو بھی ان کا نظام تھا بات چلنے لگ گئے۔ تو کسی نے کہا رہے بھائی ذرا ایک دفعہ گن تو لو، 100 سونے کے سکے ہیں، گنو تو صحیح۔ اب وہ گنے گئے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 پہ جا کے بات ختم ہو گئی۔ اب اس کی بیوی نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ 100 سکے ہیں لیکن یہ تو 99 ہیں۔ نے کہا نہیں 100 ہی ہیں، دوبارہ گنو۔ دوبارہ گنے گئے، پھر 1 2 3 4 5 6 7 99 پھر بس۔ تو اب اس نے کہا اچھا ایسا کرو، یہ ہمارے بیٹے ہیں نا، اس کو دو، یہ گنے۔ اب بیٹے کو جناب دیے گئے، بیٹا بھی گنا تو 99۔ اب بیوی بھی بول رہی ہے پتہ نہیں کیا، کہاں عقل تمہاری چلی گئی ہے، کوئی تمہیں سینس نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے، سونے کا سکہ گم کر کے آ گئے ہو، اب عرصے بعد 100 سونے کے سکے ملے تھے، اس میں سے بھی ایک گرا کے آ گئے ہو، کہاں گرا کے آئے ہو، جاؤ رستے میں دیکھ کے آؤ۔ اب یہ بیچارہ مسکین آدمی گھر سے جو ہے وہ نکلتا ہے اور جس رستے پر چل کے آیا ہے اسی پر سونے کا سکہ ڈھونڈتے ہوئے جا رہا، گیا واپس آیا کوئی نہیں۔ اب بیوی جو ہے وہ بے عزتی کر رہی ہے، اولاد بھی کہہ رہی ہے ابو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آپ کو، کیوں آپ نے ایسے کر دیا ہے۔ میں تو ذرا تھوڑا مہذب لفظ بول رہا ہوں، تو اس بیچارے کی تو جو شامت آئی ہوگی جب اولاد ماں باپ کو ذلیل کرنے پر آتی ہے، اللہ کی پناہ ہے۔
اللہ کی پناہ. اللہ ہمیں یہ دن کبھی نہ دکھائے, آمین اور ہمیں اللہ ایسی اولاد بننے سے اللہ محفوظ و معمون فرمائے. آمین. اللہ کی پناہ ہے. بہرحال تو باپ گزریل کی آپ صبح جناب وہ پہنچا اور دیکھا کہ بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہے, بال جو ہے وہ اڑے ہوئے ہیں, آنکھیں جو ہیں وہ سوجی ہوئی ہیں, اور حواس باختہ سا دکھائی دے رہا ہے, جیسے بندہ تھوڑا مبہوت ٹائپ ہوتا ہے. بادشاہ نے کہا ہم بھی کیا ہوا؟ بادشاہ سلامت کل آپ نے وہ 99 آپ نے سونے کے سکوں کی تھیلی دی تھی, تو اس میں سے ایک سکہ جو ہے وہ گم ہو گیا ہے. اب اس ایک سکے کے گم ہونے کی وجہ سے یوں گھر میں سارا معاملہ ہوا اور یہ ہوا اور وہ ہوا, تو اس لیے میں پریشان ہوں. تو وزیر نے کہا یہ ہے بادشاہ سلامت رول نمبر 99, یعنی جو 99 چیزیں پاس ہیں, 99 سونے کے سکے, ان کو بھول کر کس کے اوپر فوکس کر لیا؟ اس ایک کے اوپر جو تھا ہی نہیں. آپ ذرا غور کیجئے, ایک تو ہے خالد بھائی گم ہو جانا, مہروز بھائی جی جی. اور ایک کیا ہے؟ شے کا وجود ہی نہیں ہے. جس شے کا وجود ہی نہیں ہے یا صرف خیالی وجود ہے, امیجنیشن کی حد تک ہے, تصوراتی اور جو یوں بولیے کہ ویژولائز قسم کا جو ایک معاملہ ہوتا, بس یہی ہے. اس کو حاصل کرنے کی جستجو میں جو موجود ہے اس سے کیا ہے؟ دھیان بٹا ہوا ہے, اور بندہ سوچ رہا ہے کہ دکھ ہیں کہ چھوڑتے نہیں ہیں. ہائے ایک سونے کا سکہ گم ہو گیا, کیا تکلیف آ گئی. بندہ خدا وہ جو 99 سونے کے سکے آئے ہیں ان کی خوشی کہاں گئی؟ تو یہ کبھی کبھار ہمارے اپنے ہی معاملات کی وجہ سے, ہماری بے جا خواہشات کی وجہ سے, ہمارے نیگیٹو وے کے اندر کمپیریزن کرنے کی جو ہے وہ صورتحال کی وجہ سے, ہم اپنے پاس موجود جو خوشیاں ہیں, جو سکھ ہیں, ان سے غافل ہو کر اپنے آپ کو دکھوں کی اندھیری وادی میں موجود جو ہے وہ تصور کرتے ہیں, اور انسان کے تصور کا اس کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے. اس بات سے کسی طرح کا کوئی انکار بہرحال نہیں کیا جا سکتا. خالد بھائی, مہروز بھائی, کیا فرمائیں گے اس بات پر کہ بندہ خود ہی اپنا زندگی کا اس نے انداز ہی یہ بنا لیا ہے کہ اسے کوئی کھانا گھر میں بنا ہوا ہے, مزیدار کھانا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمسایوں کے گھر سے اگر اس کو کسی کھانے کی خوشبو آ گئی ہے, جیسے بلڈنگ میں آ رہا ہے, کراچی کے اگر بات کریں آپ, یا بڑے میٹروپولیٹن سٹیز جو ہوتے ہیں اس میں فلیٹ بنے ہوتے ہیں, تو وہاں سے جو ہے وہ بندہ چلتا آ رہا ہے, گھر میں کسی کی خوشبو کے ہلے آ رہے ہیں, کھانا بن رہا ہے, سبحان اللہ, اور یہ گھر پہ آیا تو اس کو آگے جو ہے وہ دال بنی ہوئی. دال بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ فضول بنی ہوئی, دال بھی بڑی مزے کی, جو بنانے والے دال بنائیں تو بڑی مزے کی بناتے ہیں. تو لیکن یہ کیا ہے جو موجود ہے اس کا, اس کو اب ٹیسٹ بھی جو ہے وہ لگ رہا ہے, ارے کیا بنا دیا, کیا پکا دیا ہے, لیکن یہ ان کو نہیں دیکھ رہا کہ جن کے پاس کی دال بھی نہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں انسان ہے, اور انسان جو ہے نا ان چیزوں سے عبارت ہے. یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہیں سلمان بھائی. میری نظر میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. پرابلم کب آتی ہے؟ جیسے آپ نے کہا نا کہ دال بنی ہوئی ہے تو اس کو دیکھے جس کے پاس یہ بھی نہیں ہے. اصل ہے یہ سوچ. پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ خیال آ رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم اسے جسٹیفائی کیسے کر رہے ہیں, اس خیال کو جسٹیفائی کیسے کر رہے ہیں. دیکھیں شریعت کا ایک اصول ہے کہ وسوسے پہ پکڑنی ہے. اب وسوسہ یہ تو آپ کھانے کی بات کر رہے ہیں, کسی بھی بارے میں آئے تو اس پہ پکڑ نہیں, لیکن اس کو آپ لے کر چل کیسے رہے ہیں, یہ ہے ایشو. تو آپ کے پاس جو ہے زندگی کا سکون جو ہے نا, اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ اور میں بھی زندگی گزار رہے ہیں ایسا ہی. جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں, اللہ پاک نے ہمیں آنکھیں دی ہیں, کان دیے ہیں, دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, برتتے ہیں چیزوں کو, تو اچھے سے اچھے, بہتر سے بہتر کی خواہش رہتی ہے. لیکن جب ایک شخص کا ایمان یہ ہو کہ میں دنیا میں بطور مسافر ہوں, دنیا جو ہے وہ میرے لیے قید خانہ ہے, تو پھر اس کو جو مل جائے نا وہ اس پہ صبر اور شکر بجا لاتا ہے. جی. تو ہمارے یہاں جو آپ نے بات کی چراغ تلے اندھیرا ہے, اور ہمیں ہمیشہ آدھا گلاس خالی ہی نظر آتا ہے, اور یہ خالی نظر آنے کے چکر میں سلمان بھائی جی ہم جو آدھا گلاس ہمارے پاس ہوتا ہے اس کی لذتوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں.
میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ کسی ایک فرد اور ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت ساری دنیا کا مسئلہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ہم ان سے لطف اندوز ہوں اور رب کی بارگاہ میں ان کے لیے شکر گزاری کا جذبہ رکھیں، تو انشاءاللہ سلمان بھائی ہمیں فوائد حاصل ہوں گے. سبحان اللہ. اور ہمیشہ یہ دیکھیں کہ میرے پاس جو ہے نا، دیکھیں بہترین مینجمنٹ کیا ہے. جی بہترین مینجمنٹ سلمان بھائی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس دنیا کی اعلیٰ ترین سورسز ہوں اور اس کو کمال درجے پہ استعمال کر کے آپ ایک بہترین جو ہے رزلٹ دیں. یہ بہترین مینجمنٹ نہیں ہے. صحیح. بہترین مینجمنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس دستیاب وسائل، ریسورس، لمیٹڈ سورسز میں آپ بہترین رزلٹ دیں. صحیح. اور وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ جب آپ کو اپنے پاس موجود چیزوں کے آپشنز پتا ہوں. صحیح. جب آپ کو یہ پتا ہو میں اس بارے میں کیا کر سکتا ہوں. مجھے بڑی پیاری لگی بات پرسوں. جی مجھے سامنے آئی، مدنی مشورہ تھا تو اس میں بات سامنے آئی، آپشنز پہ ہی بات ہو رہی تھی، تو کسی نے کہا کہ ایک سیکورٹی ایجنسی کے ذمہ دار فرد کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اپنی جان بچانے کے لیے اسلحہ ہوتا ہے تو آپ کے پاس جان بچانے کا ایک ہی رول ہوتا ہے کہ سامنے والے کو مار دو. صحیح. لیکن جب آپ کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا تو آپ کے پاس جان بچانے کے 100 طریقے ہوتے ہیں. تو ہم بھی یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. اس کی میں ایک بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں. اس وقت آپ کسی سے بھی بات کر لیں، سب سے پہلے تو مہنگائی کا رونا روئے گا، پھر اپنی انکم بڑھانے کی کوششوں میں بات کرے گا آپ سے، اور جب آپ کچھ مشورے دیں گے تو وہ آپ کو کہے گا کیا کریں، پیسے تو ہے نہیں. بزنس تو پیسوں سے ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا جو بالکل ویلا ہوگا نا، اس کو جب آپ کوئی بزنس کا مشورہ دیں گے تو وہ آپ کو کہے گا ارے سلمان بھائی آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا پتا اس وقت کروڑوں اربوں روپے چاہیے بزنس کرنے کے لیے. واہ واہ. اور یہ کوئی نئی فلسفی نہیں ہے ان لوگوں کی، یہ بڑی پرانی ٹریجڈی ہے. تو ہونا کیا چاہیے کہ آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں آپ اس کو اویل کریں، کم ہیں یا زیادہ ہیں. میں بعض اوقات دیکھتا ہوں لوگ بزنس کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بزنس کا کل اثاثہ اتنا ہوتا ہے، کہ اگر وہ پروفٹ میں بھی دے دیا جائے نا تو ایک اوسط درجے سے ذرا سے اوپر، ذرا سے زیادہ نہیں، اوپر بندے کی روز کی انکم سے بھی کم ہوتا ہے. کل ایسٹ، انکم نہیں. تو جب کل ایسٹ اتنا ہے تو انکم کتنی ہوگی؟ انڈرسٹوڈ ہے، اس سے بہت کم ہوگی. تو جب انکم کم ہوگی تو وہ اس میں کیا کر رہا ہے؟ سروائیو کر رہا ہے. جی. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آنکھوں دیکھی بات ہے، میری تو آنکھوں دیکھی ہے، آپ کی بھی شاید ہو، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ذرا ارد گرد نظر دوڑائیں. کتنے ہی لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو کہیں گے ہم نے تو بہت تھوڑے سرمایے سے بزنس سٹارٹ کیا تھا، ہم نے تو پہلی جاب جو لگی تھی وہ تو اتنے کی لگی تھی. ہاں جی. لیکن آج ان کا اسٹیٹس کچھ اور ہوگا. جی. تو آپ کے پاس جو دستیاب چیزیں آپ انہیں یوز کریں. باقی زندگی نام نشیب و فراز کا ہے. صحیح. زندگی نام دکھ سکھ کا ہے. صحیح. زندگی نام خوشی اور غم کا ہے، اور زندگی نام ہے آنسوؤں کا. کبھی یہ خوشی کے نام پہ ہوتے ہیں، کبھی یہ غم کے نام پہ. واہ واہ واہ. تو آپ چاہیں کہ ہر وقت مسکراتے رہیں، یہ بھی پاسبل نہیں ہے. آپ چاہیں ہر وقت روتے رہیں، یہ بھی پاسبل نہیں ہے. تو کیفیت کی بات ہے. کوئی مدینے میں بیٹھ کے گھر کو یاد کر رہا ہے، کوئی گھر پہ بیٹھ کے مدینہ یاد کر رہا ہے، اپنی قسمت. اللہ اکبر. اللہ. تو ہم غور کر لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اچھا یہی چیزیں، معذرت کے ساتھ تھوڑا طویل ہو رہی ہے بات، لیکن سلمان بھائی یہی چیزیں ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنی آنے والی جنریشن کو لیگیسی دے کے آ رہے ہیں. شکوے شکایتیں، یہ چیز، یہ رونا دھونا کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ملا. تو یہ آپ کرتے رہیں گے، آپ کی آنے والی نسل بھی یہی کرے گی، اور ایون وہ سب سے پہلے آپ کو کوسے گی. آپ نے کیا دیا ہمیں، آپ نے ہمیں کیا دیا، آپ نے کیا کیا ہمارے لیے. تو اگر آپ اپنے رب کے شکر گزار بنیں گے، دستیاب وسائل کو اچھے طریقے سے استعمال کریں گے، اور پھر بات وہ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، وہ جو صحابی آئے تنگ دستی کی شکایت کی، جی، اور ان کا کل اثاثہ جو بنا وہ کیا بنا؟ کل بیچ بچا کے کیا بنا؟ ایک کلہاڑی اور تھوڑا سا اناج غالباً. جی ہاں جی، یہ بنا، اور اس کے اندر انہیں روانہ کر دیا نا، جی، اور وہ سروائیو کر گئے. بالکل.
ہجرت کر کے جب صحابہ آئے جی تو جو بھائی چارہ قائم ہوا، جی مواخات مدینہ جو ہوا، اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ لوگوں نے اپنی جائیدادیں یعنی رشتے بھی آدھے کرنے کو تیار تھے. مرحبا. لیکن جیسے کہ صحابہ کرام کے جذبات ہم دیکھتے ہیں، بعض صحابہ کے، انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں مال نہیں چاہیے تمہارا، ہاں جی ہمیں تو بازار کا رستہ بتاؤ. صحیح. اور پھر انہوں نے سروائیو کیا تو وہ کون بنے؟ عبد الرحمن بن عوف. صحابہ میں سب سے امیر صحابی، ایسا ہی. یعنی ہجرت کر آئے، 13 سال کی بات ہے، جی ہجرت کر آئے تو کیفیت یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑا ہے، تن کے کپڑے ہیں بس. جی اور ان کے جو بھائی بنے ہیں وہ اپنی آدھی جائیداد دینے کو تیار ہیں، آدھا مال و دولت دینے کو تیار ہیں، صحیح. لیکن یہ کہہ رہا مجھے نہیں چاہیے بھائی، مجھے صرف بازار کا رستہ بتاؤ. تو خودداری ہو بندے کے اندر، سروائیو کرے، ہمت کرے اور توکل علی اللہ رکھے. مرحبا. واہ واہ. اللہ پر بھروسہ رکھے، جو رب کسی اور کو دینے پہ قادر ہے وہ مجھے بھی دینے پہ قادر ہے. سبحان اللہ. جو جس رب نے غم دیے ہیں جی. وہی رب غم مٹائے گا سبحان اللہ. اور اس سے بہتر حالات لائے گا. سبحان اللہ. تو اپنے آپ کو اس میں رکھیں، یعنی نا ذرا بھرم میں رکھیں کہ یار بندہ کس کا ہوں. صحیح. سلمان بھائی آپ میری پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دیں نا، آپ جیسا لہیم شہیم بندہ تو میں کہیں پہ بھی ٹکر لے لوں. اللہ. ایک بات ہے نا. صحیح. ایسے ٹکر لیجئے گا نہیں. جی 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 ارشاد. ہم لوگ تو نہیں لیتے. جی اللہ سلامت رکھے ہمارے بڑوں کو کہ ہماری پیٹھ سے ہاتھ نہیں ہٹاتے. اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کا کرم ہے. اور ان کے ہاتھ رکھنے کی برکت یہ ہے کہ ہم کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، بے باک نہیں ہوتے. ہمارے بڑوں کے ہاتھ رکھنے کی یہ برکت کہ کسی کی پیٹھ پہ کوئی بڑا ہاتھ رکھ دے تو وہ کانفیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے، بے باک بھی ہو جاتا ہے، ہر کسی سے لڑنے لگتا ہے. لیکن دعوت اسلامی کے بڑوں کی بات یہ کہ یہ ہاتھ رکھتے ہیں تو کانفیڈنس آ جاتا ہے، بے باکی الحمدللہ نہیں آتی. الحمدللہ. تو سلمان بھائی بندہ جو ہے نا ان چیزوں کو لے کے چلے، زندگی میں آئیڈیالزم پر زندگی نہیں گزر سکتی. آپ کی گزرتی ہے نہ میری گزر سکتی. درست فرمایا. یہ حقیقت ہے اور اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. ہر چیز ہر وقت میری خواہش اور میرے ذہن کے مطابق ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوگا. یاد رکھیں دنیا ہے نا، دنیا میں غم بھی آئے گا، دکھ بھی آئے گا. سکھ کی تلاش میں، سکون کی تلاش میں لوگ نکلے، کروڑوں روپیہ لگا کے نکلے. آج نام بھی نہیں ہے، نشان بھی نہیں ہے، سکون بھی نہیں ہے، بلکہ عبرت کا نشان بن گئے. یہ واقعات اس دنیا کے اندر موجود ہیں اور دیکھنے والوں کو ایک میسیج اور پیغام دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. ہم یہ پیغام لینے والے بن جائیں. تو اللہ کریم نے جو عطا فرمایا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. دوسروں کے مال پر، دوسروں کی آسائشوں پر نظر رکھ کر، شراب پر نظر رکھ کر اپنے آپ کو مت گوائیں. بندہ بولے ارے وہ سامنے پانی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اس بوتل کو اٹھا کے کیا کرنا، پھینکو اس کو، تھوڑا سا پانی ایسے کیا ہوگا. وہ بالکل سامنے کیا نظر آ رہا ہے، ایسے بالکل جناب علی جھیل ہے اور پانی اس میں ریفلیکٹ کر رہا ہے. تو صحرا میں جو نظر آتا ہے نا اسے کہتے ہیں سراب. لگتا ہے جیسے پانی ہے، پانی ہوتا نہیں ہے. تو دوسرے کے اس میں جو ہے وہ کرنے کے لیے اپنا جو تھا اس کو کیا کر لیا، جو پانی تھا اس کے پاس اس پانی کو کیا کر دیا، گرا دیا. اس بوتل کو کیا کر دیا، پھینک دیا، بوجھ سمجھ کے پھینک دیا. اور آگے جس طرف گئے وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں. اور یقین مانیے مدنی چینل کے ناظرین، یہ چیزیں دنیا میں ہو رہی ہیں کہ لوگوں کے پاس جو موجود ہے اسے چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کا وجود ہی نہیں ہے. اور پھر جب بھاگ کے پیچھے سے تو بھاگ گئے، یہاں سے بھاگے. جب آپ نے سفر شروع کیا تو جو نقطہ ابتدا تھا جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے وہ تو پیچھے رہ گیا. جہاں سے ہم نے اپنے ٹریول شروع کیا ہوا ہے وہ جو مقام پیچھے رہ گیا، ٹریول کر کے آگے آگے اب آگے اگلا جو ہے وہ نقطہ وہ آ چکا ہے. اور وہاں جو ہم سوچ کر آئے تھے یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں. تو بہرحال حقیقت کی دنیا میں جینا ہمیں سیکھنا پڑے گا
اور بے جا خواہشات کی پیروی سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا اگر ہم نے سکھ کو اپنی زندگی کے اندر ایڈ کرنا ہے اور سکھ کی کیفیت کو اور اس کی خوشی کو اگر محسوس کرنا ہے. خالد بھائی. سبحان اللہ، بہت پیاری بات سلمان بھائی آپ نے کہی. اور یہاں میں یہ بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہوا ہے نا، جی ایک تو جو نہیں ملا اس کی خواہش کرنا، جی اس پر تو بڑی گفتگو رہی ہماری الحمدللہ. لیکن ایک بات یہ بھی ہے جو ملا ہے اس کی قدر کرنا بھی تو عظیم شے ہے. درست فرمایا. جو ملا ہے اس کی قدر نہیں کرتے اور پھر پریشانی کا رونا رو رہے ہوتے ہیں، وہ اولاد جس کے لیے بڑی منتیں، بڑی مرادیں اور بڑی رب العالمین کے حضور دعائیں کی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ مل جاتی ہے اور ایک ہماری بات پر عمل نہیں کر رہی ہوتی، اگرچہ ہم دینے والے کی کتنی باتوں پر عمل نہیں کر رہے، اس کو فی الحال چھوڑ دیا جائے، لیکن اس بات پر کہ جس اولاد کو میں نے رب العالمین سے بڑی دعائیں کر کے مانگا تھا، اب وہ اولاد اگر میری بات پر عمل نہیں کر رہی تو ہم پتہ نہیں کس گھڑی کو کوس رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کس اس گھڑی کا نام بڑا عجیب. نہ ہی ہوتا تو اچھا تھا. ہاں جی، کہتے ہیں نا ماں باپ کہہ رہتے ہیں اس سے اچھا تو نہ ہی ہوتا. حالانکہ اولاد کو ایسے کام بھی نہیں کرنے چاہیے. میں ایک بات آپ جو فرما رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے، اس کو ہم لیں گے، لیکن میں ایک بات یہاں اب آ گئی ہے بات تو کر دوں کہ اولاد کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ ماں باپ یہ بولیں کہ تو نہ ہی ہوتا تو اچھا تھا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اللہ ہمیں اچھی اولاد بننے کی سعادت عطا فرمائے. جی حضور. آمین. تو بندے کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور والدین کو بھی یہاں پر سوچنا چاہیے مرحبا. کہ وہ اپنی اولاد کو کن الفاظ میں یاد کر رہے ہیں. یہ وہی اولاد ہے جس کے لیے طرح طرح کے ہم نے معاملات کیے تھے اور اللہ رب العالمین کے حضور اس وقت میں بھی اٹھ کر دعائیں کی تھی جس وقت ہمیں بستر بہت پیارا ہوتا تھا. رات کو اٹھ کر رب العالمین جل وعلا کے حضور حاضری دیا کرتے تھے. اب جب نعمت مل گئی ہے، صرف یہ اولاد کی نعمت ہی نہیں سلمان بھائی، دنیا میں کئی طرح کی نعمتیں ہیں، بندہ ان کے لیے تمنائیں کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ مل جاتی ہیں تو پھر کسی اور چیز کا سوچ کر اس موجودہ اور حاصل شدہ نعمت کو برا جان رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہی وہ نعمت ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا تھا. اس مضمون کو سمجھنے کے لیے اور انسان کی کیفیت کو صحیح سے جاننے کے لیے رب العالمین جل وعلا کا یہ فرمان ذرا ملاحظہ ہو. مالک کریم ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود. جی بے شک انسان جو ہے وہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، ناشکرا بڑا ناشکرا ہے. اور ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس بات پر ضرور خود ہی گواہ ہے. انسان کا ناشکرا ہونا یہ ایک بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے ناشکرے پن پر دلیل بھی اپنے عمل ہی سے دیتا ہے. رب العالمین جل وعلا نے اس کو بیان فرمایا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ناشکرے سے مراد وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ہی مکر جاتا ہے، جو حاصل ہو گئی اس کو بالکل بھول کر اب جو لا حاصل ہے، جو ابھی موجود نہیں ہے، اس کی طرف ایسی توجہ کر لیتا ہے کہ جو ملا ہوا ہے اس سے بالکل مکر ہی گیا. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ناشکرے سے مراد گناہگار انسان ہے، جبکہ بعض نے فرمایا کہ ناشکرہ کون ہے، ارشاد فرمایا اس سے مراد وہ انسان ہے جو مصیبتوں کو تو یاد رکھے اور نعمتوں کو بھول جائے. اب ہمارے سکھ اور دکھ کا جو معاملہ ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ ہم نے مصیبتوں کے لیے تو ڈائریاں بنائی ہوئی ہیں. جی مصیبتوں کے لیے تو ہم نے لوگ رکھے ہوئے ہیں کہ مجھ پر کوئی تنگی آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، کوئی مصیبت آئے گی، کوئی آزمائش آئے گی، میں اسے بھی بتاؤں گا، اسے بھی بتاؤں گا، اسے بھی بتاؤں گا. پھر وہ آزمائش آ کر دور ہو گئی، اس کا کسی کو کان اس کی خبر ہی نہیں ہونے، کیونکہ لوگ بولیں گے پتہ نہیں اس کے پاس کہاں سے آ گیا، اتنی مصیبت میں تھا، پتہ نہیں اس کی کون سی لاٹری نکل گئی. تو وہ جو نعمت والا معاملہ ہے وہ چھپا کر رکھوں گا، لوگوں کو صرف میری زندگی کی ناشکری کا پہلو پتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جب ہم لوگوں میں جاتے ہیں نا ایسی طبیعت اور روش اپنی بنانے کے بعد، تو لوگ بھی ہم سے مل کر ہمارے سکھ کا نہیں پوچھتے، وہی دکھ یاد دلاتے ہیں. ایسی بات، ہاں بھائی وہ سناؤ اس کا کیا ہوا، اس پریشانی کا کیا ہوا، اس مصیبت میں تھے اس کا کیا ہوا. تو انسان تو اپنے عمل سے ہی اپنی ان ساری باتوں پر اور اپنے ناشکرے پن پر گواہ بنا ہوا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ نعمتوں کی بھی تو قدر کرے. آپ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تربیت دیکھیے. اپنے گھر مبارک میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک روٹی کا ٹکڑا ہے.
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھاتے ہیں اور تناول فرما لیتے ہیں اور پھر گھر والوں کی تربیت بھی کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کے فیضان سے یہ تربیت ہمیں بھی مسلمانوں کو بھی نصیب ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ روٹی کا ٹکڑا تناول فرمانے کے بعد، کھا لینے کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، اس کی قدر کرو، یہ جس قوم سے روٹھی ہے پھر پلٹ کر نہیں آئی۔ ایسا ہی ایک مقام پر بڑی زبردست روایت میں الفاظ ملتے ہیں، فرمایا گیا کہ نعمتوں کو شکر کی رسی سے باندھ لو۔ واہ مرحبا۔ ہمارے پاس نعمتیں تو ہوتی ہیں لیکن ان نعمتوں کی حفاظت اور رکھوالی کیسے کرنی ہے وہ بتایا گیا کہ اس کو اگر سنبھال کے رکھنا ہے تو ان نعمتوں کے ساتھ شکر کی رسی کو آپ نے باندھنا ہوگا۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ہماری نعمتوں کے ساتھ شکر کی رسی ہے یا ہم نے نعمتوں کو بھی شکوے ہی کی رسی سے باندھا ہوا ہے۔ صحیح۔ نعمت میسر ہے لیکن ہم کہتے ہیں یہ نہیں، اس سے بہتر، یہ بھی نہیں، اس سے بہتر۔ جب اس سے بہتر کی تلاش میں آتے ہیں اور اپنے زوم میں پرفیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں تو بہت ساری ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ بسا اوقات ایک چیز ہمارے لیے ایک خاص ٹائم پر ملنی ہوتی ہے اور وہ اس خاص ٹائم پر ہمیں ملے نا جی تو ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ صحیح۔ اگر پہلے ہی مل جائے تو ہم اس کی ناقدری کر جائیں۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے، ہر کچن کا ایک لازمی حصہ ہے، ایک لازمی ٹول ہے، وہ ہے نائف۔ ہر گھر میں ہی ہوتی ہے چاقو چھری، اور اس کے ذریعے سے ہمیں بہت ساری اچھی اچھی چیزیں کاٹنے کو، کھانے کو، کھلانے کو مل رہی ہوتی ہیں، استعمال ہوتا ہے اس کا۔ لیکن اگر وہی نائف ہمارے گھر کا کوئی بچہ پکڑ لے تو ہم اس کے ہاتھ سے فوراً لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہی نائف بچے کو سنبھالنے والے پکڑے تو ہم کہتے ہیں لگتا ہے اب کچھ اچھا کٹ کر کچھ اچھا بننے والا ہے۔ ایک چیز ہے جس کا استعمال ہے، لیکن اگر بچہ لے رہا ہے تو ہم اس کے ہاتھ سے واپس لے رہے ہیں، بڑا لے رہا ہے تو ہم خوش ہیں اس پر۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس کے پاس، اس بچے کے پاس اس چھوٹی ایج میں یہ نائف فائدہ نہیں دے گی، نقصان ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہمارے پروردگار کو ہماری کیفیات، ہمارے حالات اور ہمارے لیے کیا بہتر ہے اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ ہمیں تو تمنا ہوتی ہے کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے لپک کر اس کو لے لیا جائے، وہی ہمارے دامن میں آ جائے، لیکن ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ اس میں ہمارے لیے کوئی خیر بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی شر پہنچتا ہے لیکن اس شر میں کوئی خیر پوشیدہ ہوتی ہے، کبھی کوئی خیر نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اس خیر میں کوئی شر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں اس مضمون کو بیان فرمانے کے بعد جو ایک زبردست جملہ ارشاد فرمایا ہے جس میں ہم سب کی تربیت ہے، وہ یہ ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو تم اگر دل میں ایک خواہش پیدا ہو بھی جاتی ہے کسی چیز کو دیکھ کر، اپنے رب کے حضور دعا ضرور کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک زبردست انداز عرض کر کے اپنی بیان کو ختم کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے حضور ایک دعا کیا کرتے تھے، وہ دعا یہ تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ آمین۔ اے میرے رب، اے اللہ، مجھے حق ہی دکھا اور مجھے اس کی اتباع کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، مجھے برائی ہی دکھا اور پھر مجھے اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ تو انسان اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ دیکھ کر وہ جو سمجھ رہا ہے وہی بات درست ہو۔ جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا تھا ابھی کہ ایک صحرا میں بندہ سفر کر رہا ہے اور وہاں کی چمکتی ہوئی ریت کو پانی تصور کر رہا ہے، وہ ریت چمکتی ہوئی پانی نہیں ہے، یہ دیکھ کر پانی سوچ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، لیکن ہے تو نہیں نا وہ۔ تو ضروری نہیں ہے کہ بندہ جسے اپنے لیے فائدہ مند سمجھ رہا ہو اس کے لیے فائدہ مند بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رہے میرے مولا جو میرے حق میں بہتر ہو وہ فرما دے، دعائیں اس سے کرے، اسٹرگل اپنی لمٹ میں رہ کر جائز اشیاء تک پہنچنے کے لیے کرتا رہے، اور پھر انجام جو ہے وہ اللہ کے حضور چھوڑ دے کہ میرے مولا جب تو بہتر ارشاد اس کو میرے حق میں فرما دے تب یہ مجھے مل جائے، تو وہ مل بھی جائے گی، اور جب وہ مل جائے گی تو آپ کے نصیب میں
آپ کی حالات کے لیے وہ کارآمد بھی ہوگی، واہ۔ آپ کی ضروریات کو پورا کرنے والی بھی ہوگی. ورنہ ہم نے دیکھا ہے سلمان بھائی، جی اس طرح کے لوگ مہروز بھائی آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اور دنیا میں پھیلے پڑے کہ بیٹھے بٹھائے ایک وافر دولت ان کے کسی بھی طرح سے حصے میں آ گئی، صحیح۔ آبا و اجداد چھوڑ گئے یا کوئی بانڈ ہی کھل گیا، پرائز بانڈ کھل گیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ 4 دن کی چاندنی تھی، پھر جو اندھیری رات انہوں نے اپنے اعمال سے اپنے اوپر مسلط کی ہے، اللہ کی پناہ۔ پھر وہ کاٹے نہیں کٹتی. تو انسان کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے، اور جو مل گیا ہے اس کو شکر کے ساتھ گزار بھی رہا ہے، یا اب حاصل نعمتوں پر ناشکری کر کے اپنی دنیا کو بھی کالا کر رہا ہے اور اپنی قبر کو بھی آگ سے بھر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے دیے ہوئے پر راضی رہیں اور نیک اعمال سے اپنی زندگی کو بھرپور کرنے والے بنیں. مرحبا، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی خالد بھائی. ایک بات ہے، یہ بھی کوئی چیز ہے، جیسے موٹر سائیکل ہے پاس، یہ بھی کوئی موٹر سائیکل ہے. موٹر سائیکل تو وہ ہے، ٹھیک ہے بھائی. گاڑی ہے پاس، ارے یہ بھی کوئی گاڑی ہے، گاڑی تو فلاں کے پاس ہے. گھر ہے، ارے یہ بھی کوئی گھر ہے، یہ بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے، مرغیوں کا ڈربہ ہے. گھر تو وہ ہے، ٹھیک. یہ بھی کوئی کپڑے ہیں جو پہنے ہوئے، یہ بھی کوئی لباس ہے. لباس تو وہ ہے جو فلاں نے پہنا ہوا ہے. واہ، کیا کپڑا ہے، کیا رمک ہے، کیا دمک ہے، کیا چمک ہے. ٹھیک. اللہ 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 اللہ. ہم جو سوچ رہے ہیں نا، ہم دکھ ہمیں جو ہے گھیرے ہوئے ہیں، تو دکھ ہمیں گھیرے ہوئے ہیں یا ہم نے دکھوں کو کیا کیا ہوا ہے اپنے اوپر؟ اوڑا ہوا ہے. کچھ غور اس پر بھی جو ہے وہ کرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں ہر شیر کے اوپر کیا ہے؟ سوا شیر ہے. اسی طرح سے ہر بندہ جو سوچ رہا ہے کہ یار میرے پاس ایک چیز نہیں ہے، اس سے آپ دیکھیں گے تو اور بھی نیچے جو ہے وہ اس سے لوور لیول پر بھی لوگ کیا ہیں؟ موجود ہیں. تو جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر کا مزاج اپنائیں اور اللہ کریم سے کیا کریں؟ دعا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری جو ہے حدیث شریف ہے، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فاقے میں مبتلا ہو اور لوگوں کے سامنے اپنے فاقے کو بیان کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے فاقے کو دور نہیں کرتا، اور وہ جس شخص کو فاقہ ہو، یعنی فاقے میں مبتلا ہے، لوگوں کو بتاتا پھر رہا تو یہ دور ہونے والا تو نہیں ہے. تو فرمان آخری نبی ہے. اور فرمایا کہ جس کو فاقہ ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، ہائے ہائے سبحان اللہ، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے جلد وفات دے کر یا دیر سے رزق عطا فرما کر اسے بے نیاز کر دے گا. تو عرض کریں کس کی بارگاہ میں؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں، اور اپنی جان دنیا کی جو ہے وہ آسائشوں کی خاطر مت گھلائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان علی شان جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں لا تغبطن فاجرا بنعمت فإنک لا تدری ما هو لاکن بعد موتہ. ارشاد فرمایا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کسی فاسق فاجر کی خوشحالی پر رشک نہ کرو. اللہ کا نافرمان بھی ہے پھر بھی پھلتا پھولتا جا رہا ہے، فلان دیکھو وہ ہے، یہ یوں ہے، وہ یوں ہے، وہ تو ایمان کی دولت بھی نہیں ہے اور دیکھو کیا ہے. فرمایا نہ، بالکل رشک نہ کرو اس کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ تم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد اس کا کیا حشر ہوگا. اس کے لیے اللہ کے پاس ایک غیر فانی عذاب ہے، یعنی دوزخ ہے. تو نافرمانوں کے بعد اگر کوئی بندہ دیکھ رہا ہے نعمتیں ہیں تو اس وجہ سے یہ نہ تو ان پہ رشک کرے، نہ دل للچائے، نہ اپنی جان گھلائے، اور اللہ کریم سے بہرحال کیا کرے؟ لو لگائے. یہ کرنے کا کام ہے. اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور اللہ کریم ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مہروز بھائی میں چاہ رہا ہوں ہم ایک اور پہلو پر بھی جو ہے وہ بات کریں. یہ تو ہم نے اپنے حساب سے بات کی کہ بھئی میرے کرنے کا کیا کام ہے، میری سوچ کو میں نے کیسے جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے، میں نے کس طریقے سے کیا کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے. لیکن مہروز بھائی کچھ دیگر افراد بھی ہوتے ہیں، آپ دیکھیں معاشرے میں رہتے ہیں نا، جی ہیومن جو ہے وہ سوشل اینیمل اس کو بھی کہا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ رہنا ہے.
لوگ بھی میرے پہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں دکھ ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ہیں جو آپ کی زندگی میں سکھ ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ اللہ اکبر. پہلے حصے میں تو آپ نے یہ بات کی کہ ہمیں کیا کرنا ہے اگر زندگی میں دکھ آ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تنگیاں آ رہی ہیں، کیا کرنا ہے. اب دوسرے اعتبار سے آپ بات کر رہے ہیں لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. تو سیدھی اور سمپل بات ہے کہ دین اسلام ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے. حدیث پاک میں آیا لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو لوگوں کے کام آئے. خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہترین شخص وہ ہے کہ جو دوسروں کے کام آئے. اور قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ دو لفظوں میں بات نمٹا دی اور فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام، الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. تو اب میں یہ دیکھوں کہ میرا بیہیویئر اور میرا ایٹیٹیوڈ، میرا رپلائی اور دوسرے کے لیے میرا کردار کیا ہونا چاہیے. تو سلمان بھائی بحیثیت مسلمان، بحیثیت بندہ خدا، میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مخلوق خدا کے لیے میں راحت کا سامان پیدا کروں، اس کو آسانیاں دوں، اس کو تھپکی دوں. اس کے لیے میرا ہاتھ مثل سیڑھی کے ہو کہ میں اسے اس کے ذریعے سے بلند کروں، مرحبا، اوپر کی منزلوں پر لے کر جاؤں، ترقیوں کی منزلیں طے کرواؤں، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی. ہمارا المیہ یہ ہے، یہ بات بھی وہی پہلو ہے اصل میں، اس کا دوسرا سائڈ، another سائڈ دکھا رہے ہیں آپ کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں اور اس کو یاد رکھتے ہیں جو کچھ نہیں ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول جو ایک روایت ہے کہ اس میں کھجور صدقہ کرنے کا ذکر ہے. آپ غور فرمائیں کہ کھجور صدقہ کی، جی کھجور، ہاں جی، کیا حیثیت ایک کھجور کی، جی، ایک انگور کا دانہ صدقہ کرنے کا بھی ذکر ہے. اللہ. تو آپ مجھے بتائیے کہ ان چیزوں کی حیثیت کیا ہے. جی، بظاہر دیکھیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ایسا ہی ہے. لیکن جو بندہ خدا اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں. سلمان بھائی، ایک شخص وہ ہے جس کے پاس 10 روٹیاں ہیں اور سفر کر رہا ہے تو اسے یہی فکر ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے کہ یہ ختم ہو جائیں گی تو میں کیا کروں گا. اور ایک کو اللہ نے وہ وسعت قلبی عطا فرمائی ہے، وسعت ذہنی عطا فرمائی، بلکہ کہنا چاہیے وسعت ظرف عطا فرمایا ہے کہ اس کے پاس ایک روٹی ہے، وہ اس کے بھی 4 ٹکڑے کر کے 3 ٹکڑے جو ہے دوسرے لوگوں کو دے دیتا ہے اور 1 ٹکڑا خود کھا لیتا ہے. تو اصل فیاضی، اصل سخاوت وہ مال و دولت کی اور وسائل کی نہیں ہے. اصل فیاضی جو ہے، اصل وسعت جو ہے وہ آپ کے ذہن و دل کی ہے. مرحبا. اگر آپ کا ذہن و دل وسیع ہے تو آپ دوسروں کے کام آ سکتے ہیں. آپ نے جو پہلو اٹھایا، میرے سامنے ایک شخص بھوکا ہے جی، اور میں دیکھ کے جا رہا ہوں. ایک تو یہ نا کہ خود میرے پاس بھی نہیں ہے، نہیں میرے پاس ہے اور میں اس کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، تو میں اسے بھوکا کیوں رہنے دوں. سلمان بھائی، ایک شخص ہے جس کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے یا مناسب لباس نہیں ہے اور میں اسے ایک مناسب لباس مہیا کر سکتا ہوں، تو میری ذمہ داری ہے کہ مجھے کرنی چاہیے. تو بعض اوقات ہم مدد کرنے پہ قادر ہوتے ہیں، کرتے نہیں، ہم اس وقت نہیں کرتے. اور یہ جو ہے نا ہمیشہ دیر کر دینے کی بیماری ہمارے اندر بہت زیادہ ہے. جی، یعنی ایون موضوع سے ہٹ کے بات ہے لیکن ہے، توجہ ہو جائے گی ناظرین کی. ہم سوچ رہے ہوتے ہیں فلاں کی عیادت کریں، کریٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے اور بظاہر زندگی موت تو اللہ کے دست قدرت میں، لیکن بظاہر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بھائی چل چلاؤ ہے. تعزیت کرنے میں آج کل صبح دوپہر شام اسی میں گزر جاتی ہے، یہاں تک کہ اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، اب فوراً پہنچ جاتے ہیں. جی، تو اگرچہ ان دونوں کی کنڈیشن میں بھی فرق ہے کہ عیادت اور جنازے میں شرکت، یہ دونوں ہیں کنڈیشنز الگ، لیکن بہرحال ہم اپنا ذہن بنائیں یہ کہ جتنی میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں، جتنا میں کسی کو سپورٹ کر سکتا ہوں، کرنا چاہیے. میں جتنا کسی کو اپریسیشن دے سکتا ہوں، جی، میرے 2 لفظ بولنے سے اگر کوئی اڑنے لگے گا تو اڑا دوں نا میں، کیا حرج. ہاں وہ والا اڑانا نہیں کہ جا بھائی یہاں سے، یہ والا نہیں، یہ والا اڑانا کہ بھائی اڑو، آگے بڑھا دیں، آگے بڑھانا. ٹھیک ہے، صحیح. تو ہم اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں، راحت کا سامان کر دیں. صحیح. مطلب غور تو کریں.
میروز بھائی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں. ایک بات سلمان بھائی میں ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ، اور میں اسی بات پہ تناظر میں ایڈ کر رہا ہوں کیونکہ ہر کسی کو یہ بیماری بھی لگی ہوئی ہے کہ جی ہمارے پاس ہوتا نا تو ہم کرتے. صحیح. اچھا یہ صرف ان کے پاس نہیں ہے جن کے واقعی میں اسی درجے میں کہ ہوتا تو کرتے نہیں، بعضوں کے پاس ہے، بلکہ اکثریت کے پاس ہے، کچھ نہ کچھ ہے اپنے لیول کے مطابق، لیکن وہ اتنا نہیں کرتے. بعض اوقات نہ سلمان بھائی سب کچھ ہو، جس کے پاس ہوتا ہے وہ محروم رہ جاتا ہے، جس کے پاس نہیں ہوتا وہ آگے نکل جاتا ہے. بالکل ایسا ہے. حضرت منصور بن عمار اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، عالم گزرے ہیں، تو آپ اجتماع فرما رہے تھے، لوگوں کے درمیان گفتگو فرما رہے تھے، تو اس موقع پہ آپ نے فرمایا کہ بات کر رہے تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ مجھے 4 درہم کی ضرورت ہے، حضور مدد کیجیے. تو آپ اللہ والے تھے، اپنے لیے تو نہیں مانگتے تھے لیکن اس کی سفارش کی لوگوں سے کہ جو اس کی مدد کر دے میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا، 4 درہم دے دے جو اسے، میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا. ایک غلام گزر رہا تھا، اس نے بات سنی تو آ گیا، 4 درہم نکالے، غلام ہے یہ، 4 درہم نکالے دے دیے. حضرت نے پوچھا بتاؤ کیا دعا کرنی؟ اس نے کہا حضور ایک دعا تو یہ کر دیں کہ میں غلام ہوں، اللہ پاک مجھے آزادی عطا فرما دے. آپ نے دعا کر دی یا اللہ اسے آزادی عطا فرما دے. کہا اور؟ کہا حضور یہ دعا فرما دیں کہ میں نے جو یہ 4 درہم دیے ہیں اس کا مجھے بدلہ مل جائے. آپ نے دعا فرما دی یا اللہ اسے 4 درہم کا بدلہ دے دے. تیسری دعا، یعنی نا فرمائش چل رہی ہے، اللہ والے موڈ میں ہوتے ہیں بعض اوقات، کیا بات. تو بس وہ موڈ ہے. امیر اہل سنت نے 15 شعبان کو کہا تھا 1500 روپے دعوت اسلامی کو دو. ماشاء تو وہ گویا کہ یہی تسلسل ہے بزرگوں کا جی کہ لوگوں کو نیکیوں کی ترغیب دے کر، جی دعاؤں کی ترغیب دے کر ان سے نیکی کرا لی جائے، مسلمانوں کی دین کی مدد کرا لی جائے. مرحبا. تو اللہ پاک نے انہیں توفیق دی ہوتی ہے، ان کو یہ سعادت دی ہوتی ہے کہ وہ زبان سے بات نکالتے ہیں، پوری ہو جاتی ہے. ایسی بات. اور یہ اللہ والے اس کو دنیا کے لیے کیش نہیں کرتے، ایسا ہی ہے. یہ اس کو دین کے لیے کیش کرتے ہیں سبحان اللہ. کہ نمازی بن جائے، روزے دار بن جائے، دین کا کام ہو تو اللہ کی رحمت سے انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا انفاق فی سبیل اللہ کرے. تو کہا تیسری دعا یہ کر دیں کہ حضور میں اور میرا مالک جو ہے نا وہ توبہ کر لیں. ٹھیک ہے، تیسری بھی دعا کر دی، اللہ اس کو اس کے مالک کو توبہ کی توفیق عطا. چوتھی کہ حضور دعا فرما دے میں یعنی وہ غلام، میرا آقا، آپ اور سارے اہل اجتماع کی مغفرت ہو جائے. حضرت نے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ پاک اس کی، اس کے آقا کی، میری، سارے حاضرین کی مغفرت فرما دے. بات ختم ہو گئی. اب یہ تھا غلام، پہنچا تو آقا نے پوچھا ہاں بھائی اتنی دیر سے کیوں آئے ہو، کیا معاملہ تھا؟ اب اس نے بتایا کہ حضور وہ وہاں رک گیا تھا اجتماع میں، تو وہاں اللہ والے تھے، انہوں نے کچھ معاملہ تھا تو اس میں رک گیا تھا. کہا کیا معاملہ تھا؟ تو اس نے ساری بات بتائی. اب جب ساری بات بتائی نا تو جب یہ اس بات پہ پہنچا کہ 4 دعائیں کرانی تھی تو اس نے پوچھا مالک نے تم نے کیا دعائیں کرائیں؟ تجسس ہوتا ہے نا، کیا دعائیں کرائیں؟ تو اس نے کہا 4 دعائیں کرائیں. کہا کیا؟ کہا پہلی دعا یہ کرائی کہ اللہ پاک مجھے آزادی عطا فرما دے. اب یہ مالک ہے جو پوچھ رہا ہے. اس نے بولا جا تو آزاد ہے. تو کہا دوسری دعا کیا کرائی؟ کہا یہ کہ 4 دراہم کا بدلہ مل جائے. فرمایا اس نے مالک نے کہا اس کو 4000 درہم دے دو. کیا بات، 4 دراہم کے بدلے 4000. کہا تیسری دعا کیا کرائی؟ تو کہا کہ دعا یہ کرائی کہ حضور مجھے اور آپ کو توبہ کی توفیق مل جائے. اس نے فوراً استغفار کی، توبہ کی، توبہ بھی ہو گئی، یہ بھی دعا قبول ہو گئی ظاہری اعتبار سے بھی. جی. کہا چوتھی دعا کیا کریں؟ اور چوتھی دعا یہ کرائی کہ اللہ پاک میری، آپ کی، حضرت کی اور اہل اجتماع کی مغفرت فرما دے. تو اس مالک نے کہا کہ دیکھو 3 دعائیں تو میرے بس میں پوری کرنا ممکن تھا، یعنی اس کے سبیل یا وسیلہ بننا میرے لیے ممکن تھا، وہ میں نے کر دیا. یہ چوتھی دعا تو رب ہی کی بارگاہ سے ہوگی تو ہوگی. بات آئی گئی ہو گئی، دن گزرا، رات ہوئی، سو گیا. تو اب یہ مالک کے خواب میں اس کو بشارت دی جاتی ہے. خواب میں، خواب جو ہے بشارتوں کا ایک حصہ ہے. بالکل. ہم جس ایج میں زندگی گزار رہے ہیں لوگوں نے جہالت کے ساتھ اہل علم بننا شروع کر دیا. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں جی، انہوں نے پڑھی ہوئی ایک کتاب نہیں ہوتی طریقے کی، 10 بیویوں کی کہانیاں سنی بھی ہوتی ہیں انہوں نے. صحیح. اور باتیں وہ اتنی کر رہے ہوتے ہیں نا، یعنی نہیں سننی چاہیے 10 بیویوں کی، یعنی کوئی مستند کتاب ہے نہیں ایسی، مطلب خام خواہی میں جو پڑھنے کی ہے وہ پڑھیں
اور وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ خواب اور کہانیاں. بھائی نبوت کے حصوں میں سے اسے حصہ فیضان نبوت کرا دیا گیا, 40واں حصہ کہا گیا ہے 40واں حصہ مبشرات کو. جی جی. تو بہرحال جب یہ سویا نا سلمان بھائی, تو خواب میں سننے والے کی آواز سنتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے خواب میں جو تیرے بس میں تھا نا وہ تو نے کر دیا, اور جو ہمارے اختیار میں وہ ہم کرتے ہیں. جا تیری تیرے غلام کی حضرت کی اور سارے اہل اجتماع کی مغفرت. کیا بات. یہ اتنا طویل واقعہ ایک تو بڑا مزے کا اس لیے میں نے سنا دیا. دوسری بات کہ آپ دیکھیں بعض اوقات چھوٹا بندہ نا وہ کام کر جاتا ہے جو تصور میں بھی نہیں آ رہا تھا. آپ دیکھیں ایک غلام صرف 4 درہم فائدہ پہنچایا نا جی, فائدہ پہنچایا, اور پھر اس کا رزلٹ جی یعنی وہ گندم کے خوشے والی بات اگر دیکھیں نا جی تو کیسا فائدہ ہوا. ایسے تو کبھی بھی یہ نہ دیکھیں, یہ خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں. پھر مدد کرنے کے معاملے میں بھی جی, اور جتنی آپ کر سکتے ہیں نا کسی کی اتنی کر دیں. اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ میرے یہ کرنے سے کیا ہوگا. ایک بہت بڑے آدمی ہے, بہت بڑے آدمی ہے, اور میں تو ولی سمجھتا ہوں اللہ کا انہیں. ماشاءاللہ. تو ان سے بات چیت ہوئی تو کسی معاملے میں نا میں نے کہا کہ آپ کی مجھے یہ چیز پتہ چلی تھی, تو لیکن میں نے تکلیف یوں نہیں دی, آپ کو پوچھ گچھ یوں نہیں کری, یعنی تو وہ اس لیے نہیں کی کہ آپ کے پاس تو ہزاروں لوگ آ رہے ہوں. تو پتہ سلمان بھائی انہوں نے کیا کہا, کیونکہ تربیت بھی ایک حصہ ہوتا ہے نا بڑوں کا. انہوں نے کہا مہروز بھائی پوچھ گچھ کرنی چاہیے, پوچھنا چاہیے. یعنی جب آپ کی تعزیت کی, آپ کی عیادت کی, آپ کے الفاظ کی ضرورت ہو تو پھر آپ یہ نہیں دیکھیں کہ میں کون ہوں اور وہ کون, بلکہ اگر موقع ہے تو آپ کر دیں. تو اسی طریقے سے مدد کے معاملے میں ہمیں کر دینی چاہیے. پھر اس میں ایک پہلو یہ بھی رکھنا چاہیے کہ بعض لوگوں کو بڑا ہی جو ہے نا زیادہ یہ پرابلم ہوتی ہے, وہ لیول چیک کر رہے ہوتے ہیں. مستحق ہے, ایک تو ہے شریعت کا معیار کہ مستحق ہونا چاہیے, پیشہ ور نہیں ہونا چاہیے, وہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن وہ اس سے بھی الٹرا جا کر جو ہے نا وہ تحقیقات کر رہے ہوتے. ان کا بس نہیں چلتا پیٹ چیر کے دیکھ لیں اس میں کھانا ہے کہ نہیں. تو اتنی تحقیقات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جیسے ہمارا رب ہمیں دے رہے ہیں نا, جی. کبھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں ہم مستحق ہیں. جب دعا کر رہے ہوتے ہیں, نہیں سیدھی بات ہے, دعا کر رہے ہیں, کیسی کیسی دعائیں کر رہے ہیں, اللہ پاک کیا کیا دے دے ہمیں. جی کریں, بالکل کریں, کرنی چاہیے, جی. لیکن غور تو کریں کہ پھر ہم مستحق ہیں. مہروز بھائی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہوں گی, تو ظاہر سی بات ہے پورا کیا جائے. انڈرسٹوڈ بات ہے. جو زکوٰۃ دینی ہے مستحق کو دینی ہے, واجبہ ہے وہ مستحق کو ہی, شریف فقیر کو ہی دینا, جو اس کے وہ ہیں وہ بالکل اس کے لیے کرنا ہے. لیکن بات یہ ہے جو مہروز بھائی کہہ رہے ہیں کہ بالکل مطلب جو ہے وہ ڈیپ کے اندر جو ہے وہ چلے جانا اور پھر ایک بندے کے لیے جو ہے وہ سر درد بنا دینا, یہ انداز بہرحال ہمارا نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ ہیلپ بھی ایسے کرتے ہیں مہروز بھائی کہ وہ بندہ سامنے والا کہتا ہے کہ آپ اپنی پیسے کیا کر لیں, رکھ لیں, واپس لے لیں. مجھے ایک بات بھولتی نہیں ہے مہروز بھائی, وہ غریب یوں ہی آدمی تھا, اس کو کسی نے 3 لاکھ یا 5 لاکھ روپے دے دیے کہ بھئی آپ یہ کام کر لیں. اب انہوں نے کام کر لیا. اب وہ جس نے 5 لاکھ روپے دیے ہوئے تھے نا, وہ یہ کام نہ کریں, رڑ جائیں گا, یہ راس نہیں ہونا, ان کو سمجھاؤ. اب آپ دوسروں کو بھی کیا کہہ رہے ہیں, اس کو پیسے دیے ہیں, اس کو سمجھاؤ. یہ تو مطلب بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے ہیں, ان کو یہ کمائی راس نہیں آئی, ان کے تو بیڑے گرک جو ہے وہ ہو گئے ہیں, تو یہ تو سارا جو ہے وہ پیسہ ہی ضائع ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. مہروز بھائی اس بندے نے بیچارے نے کہا, جو تھرڈ پارٹی وہ جو اس کو پیغام لا رہا تھا, لے جا رہا تھا, اس نے کہا کہ آپ مہربانی کر کے اپنے پیسے واپس لے لیں, اللہ بچائے. بعض یہ لوگوں انداز کا بھی نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگوں کا احسان ساری زندگی کا دکھ بن جاتا ہے. اللہ بچائے, ایسا احسان نہیں کرنا بھائی. قرآن کا حکم ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی, تکلیف دے کر کے, جتلا کر کے اپنے صدقوں کو ضائع مت کرو. مونگ پھلی کھا کر جو ہے نا اتنی انرجی نہیں بنتی جتنی مونگ پھلی کے دانے احسان سن کے جو ہے نا وہ بندے کو ٹرین ہو جاتی ہے. جی اللہ رحمت فرمائے. تو یہ ہمیں کام بھی آنا ہے, لوگوں کی زندگی میں سکھ لانے والا بننا ہے, دکھ لانے والا نہیں بننا چاہیے. میری وجہ سے کسی کی زندگی میں کیا ہے دکھ نہیں آنا چاہیے, میں کسی کو تکلیف نہ دوں, یہ میرا جو ہے میری ذمہ داری. بعض اوقات بندہ کہہ رہا ہے میں تو یہ کام مذاق میں کر رہا ہوں. مذاق میں تو کر رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹ اس کا رزلٹ بتائیں کیا نکلے گا. اور پھر جو مذاق میں کر رہے ہیں کیا شرعن اس کی اجازت ہے کرنے کی؟ نہیں ہے, تو پھر چھوڑیں اس کو. کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں کریں.
تو زندگی میں لوگوں کی زندگی میں راحتیں لانے والے، عافیتیں لانے والے، سلامتیاں لانے والے، جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے، خیر کے جو ہے وہ اعلی کار بنیں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رضا ملے گی۔ مہروز بھائی مجھے دو چیزیں یاد آ رہی ہیں، یہ مشاہدے کی بات میں آپ کو جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ شہد تو یاد نہیں آ گیا آپ کو؟ نہیں شہد یاد نہیں آیا، شہد کے میں ڈر جاتا ہوں جب آپ کہتے ہیں مجھے یاد آ گئی ہیں۔ نہیں وہ اب میں تو اس کو بھلانے کے چکر میں ہوں، لیکن آپ یاد دلا کے اس کو دوبارہ واقعی میں ڈر گیا جب آپ نے کہا نا یہ دو چیزیں یاد آ گئی، میں نے یا اللہ خیر پھر سے شہد یاد آ گئی۔ اللہ رحمت فرمائے۔ یہ شہد کا ایک واقعہ ہے مدنی چل کے جو ہمارا اب پروگرام تو ناظرین کو بھی یاد ہوگا۔ ہاں جو روٹین وائز دیکھتے ہیں ان کو تو یاد ہوگا ہی۔ تو مہروز بھائی نے ایک شہد خریدا بس چھوڑ دو اس زمانے میں، چلے اب نہیں میں اب کوئی مسکنسیپشن کا شکار نہ ہو جائے نا مہروز بھائی، چلے بہرحال آگے چلتے ہیں۔ تو دو باتیں جو مجھے یاد ابھی آ رہی ہیں۔ مہروز بھائی ایک فروٹ کے ٹھیلے پر کوئی آیا، ضعیف آدمی تھا، اس نے آ کے کہا 4 کینو دے دو۔ پہلے کینو کا ریٹ پوچھا، ریٹ پوچھنے کے بعد کیا کہا؟ 4 کینو دے دو۔ کراچی میں نے رواج دیکھا ہے کہ کینو کے ٹھیلے پر ہی لوگ کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کینو کھا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھا خالد بھائی؟ اس میں نمک بھی، کالا نمک بھی رکھا ہوتا ہے، تو وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور کھا رہے ہوتے ہیں۔ مارکیٹ میں یہ دیکھا ہے، بازار میں یہ دیکھنے کو ملا۔ تو وہاں یوں ہی ایک بندہ جو ہے وہ کینو کھا رہا تھا، تو مہروز بھائی اس نے جو ہے نا وہ کہا کہ یہ بابا جی کو نا 1 درجن کینو دے دو، ان سے پیسے بھی نہیں لینے۔ تو چپکے سے اس کے کان میں کہہ دیا، اور اس نے جناب وہ کیا کیا، وہ کینو بابا جی اب ریٹ پوچھ رہے ہیں، کر رہے ہیں جو بھی ہے، تو اس کو 1 درجن کینو ڈال کے ان کو دے دیے۔ وہ جو بھی تھا لینے والا ان کو دے دیے، اور پیسے ان کے پیسے آپ کے ہو گئے۔ تو یوں ہے فائدہ پہنچانے والے، وہ فائدہ بھی پہنچا گیا، بات بھی کر گیا، کام بھی سارا ہو گیا، بندہ بھی چلا گیا۔ یہ بھی ایک کام ہے۔ مجھے یاد ہے ایک مہروز بھائی، مجھے یاد ہے سلمان میں آپ کی 2 باتیں نا اسی میں ایڈ کر رہا ہوں۔ جی آپ اور میں موجود تھے، کوئی گفتگو ہوئی تھی ہماری نگران شورا سے، اس پہ نگران شورا نے ایک جملہ کہا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، اور جب بھی وہ یاد آتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ الحمدللہ برکت کا پہلو نکل آتا ہے۔ نگران شورا نے فرمایا تھا یہ رونا کہ معاشرے میں یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ دیکھو تم کیا کر سکتے ہو، تم گائے نہیں دے سکتے، آدھا کلو گوشت تو دے سکتے ہو، آدھا کلو گوشت مہینے کا تو کسی کو دے سکتے ہو، جی وہ دے دو۔ تو آپ والی بات جو تھی۔ جی دوسری بات، یہ گوشت سے متعلق کی بات ہے۔ جی گوشت کی دکان پہ مہروز بھائی کوئی آیا اور اس نے کہا 1 پاؤ گوشت دے دو۔ 1 پاؤ گوشت ہڈی والا، آپ دیکھیں اس میں کتنی بوٹیاں جو ہے وہ چڑھیں گی۔ اور اسی دکان پر ایک بندہ جو ہے وہ 3 کلو گوشت خرید رہا تھا، اس نے دکاندار کو جو ہے نا وہ اشارہ کر دیا، یوں دکاندار نے 1 کلو گوشت بنا کے وہ اس کے حوالے کر دیا۔ اب لینے والے نے کہا کہ یہ تو آپ نے اتنا تول دیا، نے کہا بس یہ گوشت اب آپ کا ہے اور پیسے بھی اس کے ہو گئے۔ مہروز بھائی جو اب یہ چونکہ میری دیکھی بھالی باتیں جو گزری ہیں نا، جو ایک متشکرانہ، اور بعض اوقات مہروز بھائی ہم کہتے ہیں یار ہمارے لیے دعا کرنا، لیکن کبھی کبھار ہمارے عمل سے بندہ کیا بن جاتا ہے، وہ سراپا دعا بن جاتا ہے۔ اس کی جو لذت ہے نا، اس کا جو سکون ہے، میں بیان کر رہا ہوں تو میں اپنے دل میں ایک کیفیت پا رہا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والے بنے، لوگوں کی پریشانیاں ہم دور کرنے والے بنے، لوگوں کی تکلیفیں ختم کرنے والے بنے، نہ کہ لوگوں کی زندگی میں تکلیفیں لانے والے بنے۔ یہ دکھ دینے والا جو طبقہ ہوتا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ سے ڈریں۔ ہم کسی کو کتنی تکلیف دے دیں گے بھی، زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے، کیا کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ؟ اور اگر اللہ کریم ہمارے اس ناجائز عمل کی وجہ سے جو ہم کر رہے ہیں، بلا وجہ شرعی جو تکلیفیں دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روٹھ گئے، تو پھر تو یہ جہنم کی سزا ہمارا مقدر بن جائے گی، اللہ یعوذ باللہ۔ دکھ دینے والا ایک طبقہ جو ہوتا ہے، یہ بیٹی کا سسرال بھی ہوتا ہے۔ باتیں میں آپ کو بتاؤں مہروز بھائی، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ 2-2 ہزار روپے دوسرے دامادوں کو دیے ہیں، مجھے کیوں نہیں دیے؟
یہ کیا ہے, یہ پرابلم ہے. بیڈ شیٹ آئی ہے تو اس کا جو ہے وہ فلاں نہیں ہے, یہ ہے, یہ کیوں ہے, کوئی بات کرنے والی. گدے کی جو ہے وہ پنی کیا ہے, وہ پھٹی ہوئی ہے, یہ گدا چینج کرا دیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے نہ اس کو استعمال کرنا ہے, نہ اس کا ہے, نہ اس کا تعلق ہے, نہ واسطہ ہے, نہ یہ ہے نہ وہ ہے. اچھا فلاں چیز جو ہے وہ نہیں آئی. یوں اس طرح کی باتیں مطلب جہیز کے عنوان پر اگر کسی بیٹی کے باپ کو جو ہے وہ بتاتے جائیں گے, یہ جو فرنیچر آپ نے بھیجا ہے اس کی تو پالش جو ہے وہ اتری ہوئی ہے, تو ڈھنگ کا تو آپ بھیجتے, یا رہنے ہی دیتے, نہ ہی دیتے. یہ ڈھنگ کا بھیجتے, ڈھنگ کا ہی بھیجا. مجھے بتائیں, آنے میں لانے میں رکھنے میں ہو ہی جاتا ہے اتنا, اس میں کیا. اور ڈھنگ کا نہیں بھی بھیجا تو تم بول, ڈھنگ کا نہیں بھی بھیجا تو تم لے آؤ بھائی, آپ کو جی آپ لے آئیں. ہاں اور کیا, پسند نہیں ہے اپنی پسند کا لاؤ. اس طرح کی باتیں کرنا, آپ نے یوں نہیں کیا, آپ نے وہ نہیں کیا. اب آپ دیکھیں یہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کر کے بنا کے ان کو چلا کے ہم کسی کے لیے کیا کر رہے ہیں, تکلیف ہی دے رہے ہیں. مجھے بتائیں وہ بیٹی کے باپ کو جس کو اتنی باتیں, آپ نے یہ چیز نہیں بھیجی تک, یہ فلاں کمپنی کے نہیں بھیجے, یہ کیا بھیج دیا آپ. میں تو میروز بھائی اس بات پہ حیران ہوں, یعنی آپ کیا سسرال سے آپ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ 2000 روپیہ نہیں دیا مجھے, کوئی بات کرنے والی, یا اتنے یہ نہیں مجھے دیا, یا یوں نہیں دیا, یا یہ نہیں کیا, یا ایسے نہیں کیا, یا ویسے نہیں کیا. کیا کر رہے ہیں ہم, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بندہ تو 2000 کوئی کیا دے گا, اپنے جو ہے وہ 3000 کسی کو جو ہے وہ پیش کرنے والے بنے نا. تو کمال پتہ ہمیں کیا ایسا ہے؟ بنائے. کمال پتہ ہے کیا ہے جی کمال یہ نہیں ہے کہ داماد کے لیے سب سے اچھا کھانا رکھا جائے, سب سے اچھی سیٹ رکھی جائے. جی کمال یہ نہیں ہے, یہ تو غیروں کے ساتھ سلوک ہوتا ہی ہے. کمال یہ ہے کہ داماد کے لیے کچھ نہ رکھا جائے اور اس کو کھڑا رکھا جائے, سسرال والوں کو اتنا اعتماد ہو. داماد ایسا بنے نا میروز بھائی. یہ ہے نا, دیکھیں بیٹے والی کیفیت ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت اسٹوڈیو میں اتنے سارے لوگ ہیں, جی اتنے سارے افراد ہیں, فرض کر لیتے ہیں آپ کھانا کھلا رہے ہیں, آپ نے کھانا منگایا اور آپ کھانا کھلا رہے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کھانا کم ہے, کھانا کم ہے, تو آپ کس کو اٹھائیں گے؟ کسی کا بھی نام لے لیں, میں خالد بھائی کو اٹھا دوں. خالد بھائی کو اٹھا دیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم سب میں سب سے زیادہ کلوز آپ سے خالد بھائی ہیں. ایسا ہی کہ آپ خالد بھائی کو اٹھائیں گے نا تو یہ خوف نہیں ہوگا کہ خالد ناراض ہو جائے گا. ایسا ہی. اور اگر آپ مہروز کو نہیں اٹھا پا رہے, اس کا مطلب ہے کہ باؤنڈنگ میں ابھی کمی ہے. جی کہ جبھی تو نہیں اٹھا پا رہے. جی خود ہمارے گھروں پہ ہو جاتا ہے بعض اوقات, صحیح. جگہ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے, مطلب ایک ٹوٹل فیگر کو بٹھانا ہے, مطلب کم افراد کو بٹھانا ہے, تو ہم کسی کو اٹھاتے ہیں تو کس کو اٹھاتے ہیں؟ ایسا ہی ہے. بلکہ میں تو میرے بھائی سے آگے کی بات کروں, بندے کو خود ہی اٹھ جانا چاہیے. اور پھر دوسری بات ہے اپنے اندر اخلاق, کردار اور خودداری کو جو ہے وہ لانا چاہیے. اور بے جا ڈیمانڈیں کرنا, ہمیں یہ دلوا کے دیں, ہمیں دلا کے دیں, یہ بھی چیزیں بنتی ہیں جو مطلب لڑکی کے ماں باپ کے لیے کیا ہے, ایک دکھ کا جو ہے وہ باعث بنتی ہیں. پھر کوئی بھی بات ہو اس میں کچھ بھی لے آنا, یوں نہیں ہے, یہ نہیں ہے, ایسے نہیں کیا, ویسے نہیں کیا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, ایسے کر لیں, ویسے کر لیں, اس میں کیا حرج ہے, یہ بھی کیا جا سکتا ہے. فلاں کے داماد کو انہوں نے جو ہے وہ یہ دیا ہے موٹر سائیکل, تو وہ فلاں برانڈ کی موٹر سائیکل دی ہے اور اس طرح کی دی ہے, تو کچھ تو آپ کو بھی خیال کرنا چاہیے. کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ کا داماد جو ہے وہ بسوں پہ دھکے کھاتا پھرے؟ جب مجھے یہ اچھا لگا ہے کہ میرا بیٹا بسوں پہ دھکے کھاتا پھرے, کسی کو اچھا لگنا نہ لگنا کیا معنی رکھتا ہے بھائی؟ سامنے والوں کو داماد ہے نا, میرا تو کیا ہے, بیٹا ہے. میں آج تک کس کو 20-22 سال تک بسوں میں دھکے کھلا رہا ہوں نا. تو کہا جائے نا بیٹا, جب آپ کے والد صاحب کو برا نہیں لگتا تو ہمیں کیوں برا لگے گا؟ اللہ آپ کے خالد بھائی, لوگ خالد بھائی جواب سب کے پاس ہوتے ہیں, جواب سب کے پاس ہوتا ہے, جیسے ہم بول رہے ہیں نا اس سے زیادہ لوگ بول سکتے ہیں, پرابلم ہو, لیکن لوگ نہیں بولتے. اللہ سلامت رکھے ہماری بہن بیٹیوں کو. آمین. مطلب میں سب کے مسلمانوں کے کانٹیکس میں بول رہا جی ہوں بالکل, کہ ان کے وجود زبانوں کو سی دیتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. بہرحال جو بات ہم نے شروع کی ہے نا, وہ بات کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی میں تکلیف کا پہلو مت لے کر کے آئیں. آپ کی چیزوں کی وجہ سے لوگوں میں کیا ہو, پریشانی ہے, اضطراب ہے, اب وہ انہوں نے دیکھ لیا تو اب پریشان ہو رہے ہیں. ہمیں ایسا بندہ نہیں بننا, ہمیں خیر کا ذریعہ بننا ہے. اور کو یاد رکھیے, مکافات عمل کی چکی بڑی آہستہ چلتی ہے لیکن بڑا باریک پیستی ہے.
किसी को तकलीफ में रखने वाला ये मत सोचे कि मैं सुख में रहूंगा, मैं आसाइश में रहूंगा। गुंबद की सदा है, जैसी कहोगे वैसी सुनोगे। तो ये एक हमने जो उन्वान लिया है अभी, ये बहुत इशू है, ये बहुत प्रॉब्लम है। सामान में गलतियां निकाल रहे हैं, सामान में नुक्ताचीनियां कर रहे हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, इस लकड़ी का नहीं है, उस लकड़ी का नहीं है, ये है, पता नहीं क्या जो है वो लेके दे दिया है, तो पता नहीं जान छुड़ाई है, तो पता नहीं अपने माँ बाप की सगी बेटी भी हो कि नहीं हो, क्या हो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अल्लाह से डरना चाहिए। ये ज़बान का बोला हुआ कहीं मेरे आगे ना आ जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर फरमाते हैं, मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करता है, मुसलमान भाई के लिए भी वही पसंद करे। मैं ये पसंद करूंगा कि मेरी बेटी को कोई यूं बात बोले। जब हम ये पसंद नहीं करते कि हमारी बेटी को कोई बात बोले, हम किसी की बेटी को ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं? और अपने बेटे को हम इस काबिल बनाएं कि जो चाहिए उसका अरेंज कौन करे? हमारा बेटा करे ना। सामने वालों ने रिश्ता दे दिया है, बेटी जो है अपनी दे दी है, ये उनकी कम मेहरबानी। यार लोग अपना पेन नहीं देते भाई कि मुझे इसकी आदत है। हाँ जी, किसी से अच्छा मैं एक और बात बताऊं, जो पेन देते भी है ना, हाँ, वो कैप नहीं देते उसका। जैसे आप मेरे पास आएंगे ना, मुझे बोलेंगे सलमान पेन दो, तो मैं कैसे दूंगा आपको? कैप उतारूंगा और फिर ये आपको दूंगा। सही है। अब आप इसको लेके जेब में दो, रखेंगे डालने से, और सो इट्स मींस कि आपको अब क्या करना है, ये सही है। मुझे वापस ही ये करना है। आपने अच्छी ट्रिक बताई है, मैं भी कैप वाला पेन ले लूंगा। मैं तो पूरा पेन दे देता हूँ, मतलब इसमें कैप है ही नहीं। अभी कल की बात है फिरोज भाई, जो है वो मैंने वो पेंसिल किसी को दी, ठीक है, और पेन थी, तो उन्होंने वैसे वो अच्छे लोग थे, अच्छे आदमी थे, तो उन्होंने मुझसे यूं इशारा किया, यानी मुझे लगा कि ये वापस, या उन्हें लगा कि शायद ये वापस नहीं आ पाएगी, तो मैंने उन्हें कहा कि आपको बिल्कुल इख्तियार है हर तरह से। तो ये भी होता है। तो बात ठीक की आपने, लोग अपनी पेंसिल भी नहीं देते, पेन भी नहीं देते। अजराए तफन्नुन अर्ज कर रहा हूँ, मैं उम्मन आपने देखा होगा इस टाइप का पेन यूज करता हूँ। तो अब ये किसी को दो ना, तो वो समझते हैं ये भी 10 रुपए वाला पेन है। तो मैं बताता हूँ कि सर ये 10 रुपए वाला पेन नहीं है, ये वापस कर दीजिएगा, इसका मुझे गम होगा। अल्लाह अकबर फिरोज भाई, अल्लाह रहमत फरमाए। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि लोग अपना इस्तेमाल का पेन नहीं देते सलमान, और ये मजाक की बात नहीं कर रहा मैं, जिनका लिखने लिखाने का काम होता है तो वो आदी होते हैं एक मखसूस पेन से लिखने की। जैसे हम दोनों जो पेन यूज कर रहे हैं अलग अलग है, तो आपको उस पेन की आदत है, मुझे इस पेन की आदत है, तो ये हम किसी को नहीं देंगे। तो बहन बेटी दे रहे हैं तुम्हें, ये कम एहसान है, ट्रस्ट कर रहे हैं, लेवल देखो क्या है जी। तो ये बहुत बड़ा एतमाद है और इसको बहाल रखें। यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव बात जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि इस सारे तनाजुर में ज्यादातर जो है वो नेगेटिव बातें डिस्कस हुई है कि ये नहीं होनी चाहिए, जो होना चाहिए। मुझे पता चला, मुझे बड़ा मजा आया। मतलब होता ना, लोग वाकयात बता रहे होते, मुझे किसी ने वाकया बताया, मुझे बड़ा मजा आया सलमान भाई। एक शख्स ने अपने 2 बेटों की शादी की, यानी बाजुकात होता ना घर में एक से ज्यादा अफराद की शादी एक साथ हो रही होती है, तो 2 बेटों की शादी की। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि दोनों बेटों का जहां रिश्ता तय हुआ ना, वो फैमिलीज बिल्कुल डिफरेंट। एक बहुत खाते पीते, वेल ऑफ, और उनकी इकलौती बेटी। एक बहुत गरीब और उनकी मतलब अच्छी खासी बेटियों में से एक बेटी है। शादी हो गई, दोनों बेटों की शादी हो गई एक ही दिन, मतलब एक दिन में हो गई। वलीमा साथ होना था। शादी की सुबह ससुर साहब आए और सास से पूछा, सामान देखा होगा ना बहुओं का, उन्होंने जहेज तो देते हैं, अपनी खुशी से वालिदैन दे रहे हैं तो जो चाहे दे, बिल्कुल। तो दिया, तो दोनों के सामान में उन्हें डिफरेंस फील हुआ अदद के एतबार से। तो उन्होंने अपनी जोजा से पूछा, यानी सास साहिबा से पूछा कि इसकी क्या क्या चीजें कम है, तो उन्होंने बताया ये कम है, ये कम है, ये कम है। अब देखें, ये भी पूछना है। वाह। ससुर साहब चले गए और फिर चंद घंटों के बाद वापस आए तो गाड़ी में वो सामान था जो गरीब घर के आने वाली लड़की थी उसके जहेज में नहीं था। वाह वाह वाह। ससुर लेकर आई है, मरहबा, और कहा ये उसके रूम में भिजवा दो। वाह। ये भी पूछना है। क्या बात, ये पूछना है और ताना मारना नहीं है। ये है बेटी समझना। क्या बात, अगर है तो खालिद भाई, बड़ा मजा आया मुझे सुनकर, बड़ी खूबसूरत। और अल्लाह तौफीक अता फरमाए कि ऐसी पॉजिटिव चीजें आए। मरहबा
مرحبا. یہ اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اسے کہتے ہیں سکھ زندگی میں ایڈ کرنا. پہلے تو ہم دکھ کی بات کر رہے تھے نا, دکھ ایڈ کرنا, یوں ہے سکھ ایڈ کرنا. تو سکھ ایڈ کرنے والے بنے, انداز مزاج طریقہ اپنا ایسا ہی بنائیں کہ ہم سکھ ایڈ کرنے والے بنے. اور ایک بات کر کے, بلکہ اب اتنی ساری کر لیں گے, ایک بات میں پھر کر لوں گا, ابھی کال لے لیتے ہیں انشاءاللہ. جی اللہ سلمان بھائی, امید اب خیریت سے ہوں گے. آپ کا ایک سلسلہ ہے زندگی, ماشاءاللہ بہت اچھا, میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں, بڑی بچپن کی یادیں تازہ ہوتی ہیں. میرا بھی تعلق گاؤں دیہات سے ہے اور ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے طریقے سے کور کرتے ہیں. آج جو ایپیسوڈ دیکھی تھی بلوچستان میں, آپ کسی گوٹھ میں تھے, دھان کی فصل, اور وہاں بیری کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے, اور میاں صاحب کا اپنے شعر پڑھا تھا بیروں کے حوالے سے. تو ایک اور میاں صاحب کا شعر ہے کہ میٹھا میوہ بیری دیوے پھر بھی ڈھما کھاوے, میٹھا میوہ بیری دیوے پھر بھی ڈھما کھاوے, صبر بریدہ ویکھ محمد نیکیاں کر دی جاوے. واہ 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 واہ, مرحبا. ڈاکٹر زیرک صاحب کی ماشاءاللہ یہ آواز پروگرام میں شامل ہوئی. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ حضور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی. تو یہ پنجابی ٹھیٹھ پنجابی ہے. ٹیم کہتے ہیں مٹی کے پتھر کو, پنجابی میں بولتے ہیں ٹیما ماریاں, مطلب مٹی کے پتھر جو مارتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ بیری جو ہے یہ میٹھے پھل دیتی ہے, یعنی میٹھے بیر دیتی ہے, لیکن لوگ اس کو کیا کرتے ہیں, یہ پتھر مارتے ہیں. لیکن پھر بیری کا صبر دیکھو کہ وہ تو نیکیاں کرتی جا رہی ہے, یعنی لوگ اس کو پتھر مار رہے ہیں لیکن وہ کیا کر رہی ہے, وہ میٹھے بیر دیتی جا رہی ہے. اللہ ہمیں بھی نفع مند بنائے. لوگ جو کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں, ان کا ہماری طرف سے بہرحال خیر کا پہلو غالب ہونا چاہیے. لیکن یاد رکھیے یہ زندگی جو ہے نا, یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. اس میں آپ بولے ایک ہی طرف جو ہے نا معاملہ چلتا جائے اور دوسرا پیستا ہی جائے, تو پسنے کی بھی ایک حد ہی ہوتی ہے. زیادہ کسی شے کو پیس دیں گے تو پھر کیا ہے, وہ کیا رہے گی کیا نہیں رہے گی, یہ پھر اگلی بات ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کال لیتے ہیں, آگے چلتے ہیں. جی میرا نام محمد صابر شیخ ہے اور میں بدین شیر سے عرض کر رہا ہوں. میرے کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں میری یہ پہلی کال ہے. اللہ برکت دے آپ کو, آباد رہیں, جیتے رہیں. جی میں فاتحہ طاہیہ بہاولپور سے عرض کر رہی ہوں, مجھے یہ کلام سنا دے. ترے ندی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. مرحبا, اللہ برکت دے آپ کو. سبحان اللہ. بہاولپور کی بھی کیا ہی بات ہے مہروز بھائی, سبحان اللہ. پاکستان کا ایک شہر ہے بہاولپور. جی, حضرت مفسر قرآن کا مزار ہے بہاولپور میں, فیض ملت کا مزار ہے بہاولپور میں. سبحان اللہ. حضرت قبلہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اللہ پاک ان پر اپنی کروڑ رحمتوں کا سایہ فرمائے. جی آپ کی تو حاضری ہوئی ہوگی. جی میں بالکل حاضر ہوا ہوں, حضرت کے مزار پر بھی جو ہے وہ حاضر ہوا ہوں. مصنف کتب کثیرہ ہیں. خالد بھائی بہرحال وہاں اسٹیشن سے گزرے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اب خالد بھائی آپ کا جواب میں خود ہی جو ہے وہ دے دیا کروں گا. یہ تو آپ نے میرے سارے سوال آپ کے اس جواب نے کیا کر دیے, وہ روک ہی دیے ہیں. بعض اوقات میروز بھائی اللہ خیر فرمائے. ایک جواب ہوتا ہے لیکن وہ سارے سوالوں کو کیا کر دیتا ہے, اگلوں کو ختم ہی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب تو میں خالد بھائی سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ بہاولپور گئے ہیں یا نہیں گئے. انہوں نے ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ بھی کراچی سے لاہور تک اگر اسٹیشن آتا ہے تو میں یہاں سے کیا ہے گزرا ہوا ہوں. چلے بار اللہ رحمت فرمائے. بہاولپور بھی بہاولپور ہے میروز بھائی. ایک شاعر تھے, دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہے بہاولپور میں. جی الحمدللہ. فیضان مدینہ ہے. سبحان اللہ. بہاولپور میں جامعہ المدینہ ہے بہاولپور میں. میرا پہلا 12 دن کا جو قافلہ تھا جی وہ بہاولپور میں تھا. یا مرحبا. میری زندگی کا پہلا 12 دن کا قافلہ. مرحبا ماشاء اللہ. جی کال لیتے ہیں. میرا نام محمد سلیم ہے. تو نہ سنا دے قابل گنبد والے, منظور دعا کرنا. اللہ برکت دے آپ کو. جی کال. محمد اسلام اتاری حافظ آباد سے عرض گزار ہوں. ماشاء اللہ مدنی چینل کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے. نعت خواں اسلام بھائی کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ آج یہ کلام شامل کیا جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. ارے واہ بھائی اسلام بھائی, کیا سوز ہے آپ کی آواز میں. مرحبا, اللہ برکت دے آپ کو. اسلام بھائی یہ ہمارے رفیق مدینہ بھی ہیں ماشاءاللہ. 2022 کے نومبر میں یا دسمبر میں
ہم لوگ مکہ مکرمہ میں ایک ہی کمرے میں تھے، واہ اور اس ایک کمرے میں ہم 2 ہی تھے. سبحان اللہ. یہ بھی ایک بات ہے. تو اللہ برکت دے، آپ کو آباد رہیں، جیتے رہیں، خوش رہیں. ذہنی آزمائش کے مقابلے کے ونر بھی ہیں یہ ماشاء اللہ. محمد اسلام بھائی، ماشاء اللہ. اللہ برکت دے آپ کو جی. مرحبا جی. کون؟ زید نیاز بھائی آپ سے عرض ربی والا کلام سنا دے. بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا. کچھ میسیجز بھی شامل کرتا ہوں جی. پروگرام کی اپریسیشن ہے، اللہ برکتیں دے آپ کو، آمین جی. غوث پاک کی منقبت سنا دیں ضرور جی انشاءاللہ. واقعات سے میسیج ہے، اللہ برکت دے آپ کو. مرحبا. یہ کہہ رہے ہیں کلام سننا ہے، پیر اتار ہے، یہ منقبت سنائیں. کہاں سے میسیج ہے؟ چشتیاں سے میسیج ہے. شکریہ آپ کے کمپلیمنٹ کے لیے، اللہ برکت عطا فرمایا آپ کو جی. آگے چلتے ہیں جی. یا زہرا کلام سنائیں. مرحبا، بڑے پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے. چیچا وطنی سے میسیج ہے اور ریکارڈڈ کلام سنا ہے اشفاق بھائی کی آواز میں، پیر میرا مرشد اتار. یا نبی تاجدار مدینہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. عرض ہے کلام سنا دیں، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح. ٹھیک ہے جی. یہ ہیں جی مدعا زیست کا میں نے پایا. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے جی. آگے چلتے ہیں جی. کچھ کلام سنائیں زید نیاز بھائی، پھر آگے چلتے ہیں. ٹائم گھڑی بتا رہی ہے کہ ٹائم بھی کم ہے جی. صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے. مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہتے، مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہتے، سبیح مدحت خیر الانام ہو جائے، سبیح مدحت خیر الانام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حاضر ہے در دولت پہ گدا، حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج
سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں ایک میں ہی نہیں پوری امت ساری دنیا ساری خلقت ایک میں ہی نہیں پوری امت ساری دنیا ساری خلقت تکتی ہے رستہ رحمت کا تکتی ہے رستہ رحمت کا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں اللہ تعالی ہمیں ہر حالت کے اندر دکھ کے اندر بھی اور سکھ کے اندر بھی اپنی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے دکھوں کے آنے پر صبر اور سکھ ملنے پر اللہ ہمیں شکر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے آمین بجاہ طہ و یاسین دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے مدنی چینل دیکھتے رہیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک ساتھ اسلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام